ہے جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، اور آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل فیضان تاج الشریعہ کانفرنس کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق انعقاد پذیر ہے۔ سر شام سے آپ نے مجھ سے بہت بہتر با عمل اور اہل علم علماء خطبہ دانشور اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت فرما لیے ہیں، اور اب سردی کی اس طویل رات میں، بلکہ رات کے آخری پہر میں آپ اور ہم سب یہاں پر موجود ہیں، لیکن میں آپ سب کی ہمت کو اور داد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ رات کے آخری حصے میں بھی آپ ایسے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے مغرب کی نماز کے بعد یہ مجمع یہاں موجود ہے۔ یقیناً جہاں بھی جاتے ہیں لوگ محبت دیتے ہیں، لیکن بعض علاقے والوں کی محبت مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخری دم تک میرے سینے پر نقش رہے گی، ان میں سے ایک آپ کی محبت بھی ہے۔ لیکن میں آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ منتظمین محفل نے مجھے بہت سارے عناوین کی فہرست سنائی ہے، اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے گی کہ ان سارے عناوین کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس محفل کو سجایا، کمیٹی کے تمام ارکان کارکنان، یہاں کے علماء کرام، ائمہ مساجد، اور جن لوگوں نے بھی جس طرح سے اس محفل میں سجانے میں جس طرح کی بھی کوشش کی، وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے، اور آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلدی سے بغیر کسی تمہید کے یا بہت مختصر تمہید کے ساتھ کچھ گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ سے آپ سنیں، اور مختصر ہی بات ہوگی لیکن آپ اخیر تک میرے ساتھ رہیں تو بڑی نوازشات آپ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت تو پورے ہندوستان میں اصلاح معاشرہ کے جلسے شباب پر ہے۔ کوئی خطہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی صوبہ ہو، کوئی ریاست ہو، ہر جگہ ایک آواز ہے معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح۔ اور جتنے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہو رہے ہیں، جتنی محفلیں ہو رہی ہیں، جتنے خطبہ اور علماء کی محنت ہو رہی ہے، اس سے زیادہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ سدھرنے والوں کی تعداد کم ہے، بگڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، سننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں روپے روزانہ اصلاح معاشرہ کے جلسے پہ خرچ تو ہو رہے ہیں، لیکن زندگیاں نہیں بدل رہی ہیں۔ زندگیوں میں جیسا انقلاب آنا چاہیے ویسا انقلاب نہیں آ رہا ہے۔ ہر دن گناہ نت نئے انداز سے ہمارے دروازوں پہ صرف دستک نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم معاشرے میں موجود نہیں؟ رونا روتے رہیے، راتیں گزر جائیں، لیکن
लेकिन बात कभी खत्म ना हो। मिसाल के तौर पर बेनमाजीपन का जुर्म अगर देखें, हमारे माशरे में मौजूद है। जाहिलों की बड़ी तादाद देखें, हमारे माशरे में मौजूद है। औरतों की बेपर्दगी का मामला देखें, हमारे माशरे में मौजूद है। चोरियों का मामला देखें, हमारे माशरे में मौजूद है। मुसलमानों, हद तो यह है कि जुमा के दिन मस्जिदों के अंदर चप्पल तक चोरी होते हैं। अंदाजा करें, जो कौम जुमा की नमाज में चप्पल चोरी करे, उस कौम की हालत क्या है, सोचो तो सही। उस कौम की कैफियत क्या है, उस कौम के मामलात क्या है। चोरों का मामला हो, नाखानदगी का मामला हो, इसी तरीके से औरतों के हवाले से बदनिगाही का मामला हो, जिना को देखें, शराब को देखें, कत्ल को देखें, जुल्म और ज्यादती को देखें, एक गुनाहों का तूफान है। लेकिन इन सारे गुनाहों का खात्मे के लिए गुनाह इंसान क्यों करता है, इंसान गुनाह क्यों कर रहा है, गुनाह करने की वजह क्या है? तो मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है, शायद इंसान ये भूल गया कि वो दुनिया के अंदर हमेशा रहने के लिए नहीं आया। इंसान इसको भूल चुका है, इंसान इसको फरामोश कर चुका है। आइए थोड़ी देर, आपने अब तक यकीनन बड़े खुतबा के खिताब सुने हैं, लेकिन मेरी कौम के जो दानिश्वरों ने शायद मेरा इम्तिहान लिया है। मैं कोई खतीब नहीं हूं, सिर्फ अपने दिल के दर्द के जज्बात को आपके दिलों के दरवाजे पे उंडेलना चाहता हूं। और याद रखना, हम मायूस नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाली कौम रखते हैं। और कुरान ने जमानत दी है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि मोमिनों को नसीहत करो, कि नसीहत से मोमिनों को फायदा पहुंचता है। नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी, लेकिन ये मट्टी जरखेज कब है? इकबाल ने इसीलिए तो रोना रोया, निगाह मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खूनेज है साकी। अल्लाह अकबर, जब अल्लाह वालों की मता लुट जाती है तो हालात यही होते हैं। हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, लोगों के सामने नेक बनने वाले, लोगों के सामने मुत्तकी बनने वाले, लोगों के सामने परहेजगार बनने वाले, सोचो तो सही, सीसीटीवी कैमरे की जद में इंसान हो तो खाया हुआ गुटखा भी नहीं थूकता। अगर लोग देख रहे हो तो आदमी बड़ा लुकमा भी मुंह में नहीं डालता। और अल्लाह देख रहा है और इंसान जिना कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसान शराब पी रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसान चोरी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसान किसी का हक गसब कर रहा है, अल्लाह देख रहा है, रिश्तेदारों के साथ जुल्म हो रहा है, अल्लाह देख रहा है, बीवी पे जुल्म हो रहा है। वजह शायद इंसान ये भूल गया कि मुझे मरना है, मुझे मौत आनी है, इंसान भूल गया। याद रखना, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, कोई हमेशा नहीं रहेगा। कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना हो जाएंगे, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की जात के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा। अपनी जवानी पे घमंड करके गुनाह करने वालों, अपनी दौलत पर नाश करके गुनाह करने वालों, फिरौन की लाश पुकार पुकार कर किसी म्यूजियम से मुझे और आपको दावत इबरत दे रही है। जब कोई खुदा के कानून को पैरों तले रौंद देता है, जब कोई अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल देता है, तो मेरा अल्लाह उसको कैसे दावत इबरत बना देता है। आज तक फिरौन को कब्र नसीब नहीं है, कब्र। फिरौन मौत भूल गया था, फिरौन को मौत याद नहीं थी। उसने दौलत के नशे में, ताकत के नशे में मौत को बुला दिया था। और आप भी वो गलती कर रहे हैं। कब तक मौत से बचोगे? मौत से नहीं बच सकते। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओ
تو بھی موت سے تم بھاگ نہیں سکتے. مضبوط قلعوں میں بھی موت آ کر کے رہے گی. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں موت آئے گی، موت کو مت بھولو. اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے. نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، نہ گنڈا گردی چلے گی، نہ بابا کوئی دادا گیری بابا گیری نہیں ہے. وہاں صرف اور صرف ایمان کے بعد نیک اعمال کی پرشش ہے. اور اللہ نے بھیجا اس لیے ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. تھوڑی سی زندگی کو لے کر کے آئے ہو، بہت تھوڑی زندگی بہت تھوڑی لے کر آئے ہو، بہت زیادہ زندگی نہیں اپنے پاس، بہت ٹائم نہیں اپنے پاس. اگر صوفیہ کے فلسفے کے تحت زندگی دیکھنا چاہیں تو کتنی اپنی زندگی، اس کو فلموں کے لیے، زنا کی فلم کے لیے، عیاشی کے لیے، آوارگی کے لیے، ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے رکھا ہے. کتنی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں فلسفہ موت حیات تو بس اتنا ہے، پیدا ہوئے اذان ہوئی اور مر گئے نماز ہوئی. حالانکہ فقہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس اذان اور نماز کا فقہی، لیکن یہ صوفیہ کا فلسفہ زندگی بیان کرنے کا انداز ہے. کیا پیدا ہوئے اذان ہوئی کان میں، مر گئے نماز جنازہ. تو اذان اور نماز، بلکہ اذان بھی نہیں، اذان کے بعد اقامت بھی ہو گئی، اذان کے بعد اقامت بھی ہو گئی. اور اقامت اور جماعت میں جتنا وقفہ ہوتا ہے بس اتنی اپنی زندگی. کتنی زندگی ہے اس زندگی کے لیے؟ اب سنو، یہ چند گھڑیوں کی زندگی، اس میں گناہ کرو گے تو نہ ختم ہونے والا عذاب سامنے ہے، اور اگر اس کو صحیح استعمال کر کے اچھا عمل کرو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں. اب آپ پر کرتے کیا ہو؟ اور پھر سنو، آسانی سے موت نہیں آتی. تھوڑی دیر ذرا موت کو سن لے کہ موت کیسے آتی ہے. موت کیسے آتی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ جس گھاٹی سے آپ کو اور ہمیں گزرنا ہے، جس موت کو بلا رکھا ہے. حضرت عمرو ابن عاص سے جب ان کے شہزادے، وہ خود بھی صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، بیٹا اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں بے پردگی کے ساتھ کسی مرد کے سامنے آنے سے پہلے اس حدیث پہ غور کرنا. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جب نفس ورگلائے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے کے لیے تو سوچنا کہ ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے. رشتہ داروں پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. ماں باپ کی بد دعا لینے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بیویوں پر ہاتھ اٹھانے اور ان کو طلاق کی دھمکیاں دینے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. اللہ دور نہیں، ایک دن موت ہے موت. عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کے سینے پر اتنا وزن رکھ دیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو سمیٹ کر اس کے سینے پہ رکھا گیا. اگر چکی کا پتھر رکھ دیا جائے نا سینے پہ، کیا ہو؟ زمین اور آسمان کے برابر وزن کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو شاید مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. فقی لکھ رہے ہیں، حدیث پاک میں موجود ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اس گھاٹی سے گزرنا، کس مقام سے گزرنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میرے جوانوں،
یہ شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیثوں کی دنیا الگ ہے. شاعری میں آدمی جو کہہ دے موت کے وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں ارے چکی کا پتھر سینے پہ اگر کوئی بیماری کے وقت رکھ دیا جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ موت کے وقت زمین اور آسمان کے برابر وزن سینے پہ رکھا جائے کیا بنے گا؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو غور کرو. کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے کبھی سوچا ہوتا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے سے پہلے سوچا ہوتا ہمارا کیا بنے گا؟ لقمہ حرام کھانے سے پہلے سوچا ہوتا ہمارا کیا بنے گا؟ تاش کے پتے اور جوا کھیلنے سے پہلے سوچا ہوتا موت کے وقت جب اس گھاٹی سے گزریں گے کیا بنے گا؟ وہ موت جب زمین اور آسمان کے برابر وزن سینے پہ رکھا ہوتا ہے کیا ہوگا ان لوگوں. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو حدیث بیان ہو رہی نا اس میں نیک اور گنہگار کا بھی فرق نہیں ہے. یعنی مطلقاً موت کے وقت جو دنیا سے جاتا ہے اس کو ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے. پھر یہ اور بات ہے کہ اللہ رسول کا کرم اگر ہو جائے، حضور جلوہ فرما اگر ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے اس موت کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن اگر حضور نظریں پھیر رہے تو پھر موت سے بڑا عذاب کیا ہے؟ بات کی منزلیں تو بہت ہیں لیکن موت خود بہت بڑا عذاب ہے اگر حضور نظریں پھیر رہے. میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، جب ہمارے جوان جوا کھیلنے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ روایت میں امام غزالی فرماتے جس نے جوا کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا. یہ علماء کرام موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، آپ جو ہے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے، کتنا شرف آپ پاتے ہیں کہ چلو بزرگوں سے مصافحہ کرے، علماء سے مصافحہ کرے. آپ کو پوچھتا ہوں اگر ہاتھ میں کیچڑ بھرا ہوا ہو، ہاتھ میں کیچڑ لگا ہوا ہو تو آپ عالم سے مصافحہ نہیں کر سکتے، پیر سے مصافحہ نہیں کر سکتے. جب قیامت کے دن جوا کھیلنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سور کے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا رسول اللہ سے مصافحہ کر سکو گے؟ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی ہمت ہو سکے گی؟ اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ سمیٹ کے رکھ دیے جائیں تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف انسان اس سے زیادہ محسوس کرتا ہے کہ موت کے وقت اس کے سینے پر اتنا وزن دے دیا گیا ہے. اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص مزید ارشاد فرماتے ہیں جب موت کے وقت انسان سانس لیتا ہے، جب اس کی سانس نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے، سوئی کے ناکے سے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ اکبر، کہ انسان کو اگر زکام ہو جائے اور زکام کی وجہ سے اس کی ناک بند ہو جائے، اللہ اکبر، زکام کی وجہ سے ناک بند ہو تو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت انسان جب سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. ایسی گھاٹی سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے. عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اور جب انسان مرتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور پیچھے کے مقام سے اس کو کھینچا جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ عمرو ابن عاص فرماتے ہیں ایسی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ اس سے زیادہ کیا بتائیں، موت کی تکلیف بیان نہیں ہو سکتی. اب میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، میری بھائی، میری بہنوں، مجھے بتاؤ اس گھاٹی سے گزرنا ہے پھر بھی انسان ظلم کرے گا، پھر بھی انسان گناہ کرے گا، پھر بھی انسان برائیاں کرے گا. بتائیے نا کتنے گناہ ہیں. کسی کا حال یہ ہے کوئی ماں کا دل دکھا رہا ہے، اللہ اکبر، نوجوان آج کے لڑکے اور لڑکیاں اللہ اللہ ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہے ہیں،
کوئی دھکے دے کے ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے, کوئی ماں کو بہن کے گھر پہنچا رہا ہے, کوئی ماں سے کہتا ہے کیا تیرے اور بچے نہیں ہیں, میں ہی تجھے پالوں, کوئی باپ کو کہتا ہے بس کرو, تمہاری بیماری پہ خرچ کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں, مجھے بتاؤ. اللہ اکبر, نادانو اچھی طرح سے سن لو, ماں باپ اس نعمت کو کہتے, اس نعمت کو کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کے ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کل کی نوجوان لڑکیاں جب بہو بن کر آتی ہے تو سیریل دیکھنے کی وجہ سے, فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ اگر نفرت ہوتی ہے تو بڈھے لوگوں سے ہوتی ہے. او نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڈھوں کو پسند نہیں کرتے, بوڑھوں کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ فیشن چلا ہے, آج کا ٹرینڈ چلا ہے. یہ بڈھے لوگ بک بک کرتے ہیں, یہ تو بے پر کی باتیں کرتے ہیں, ان کو تو عقل نہیں ہے, ان کو تو سمجھ نہیں. سن لو, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے برکت اپنے بڑوں سے وابستگی میں ہے, اپنے بڑوں سے وابستہ رہو. بوڑھے لوگ بک بک کرتے کرنے دو, بد عقلی کی باتیں کرتے کرنے دو. میں کہتا ہوں ہر بوڑھے کو گھر سے نکالو گے تو ایک دن تمہیں بھی تو بڑھاپا آئے گا, اپنا کیا بنے گا, اپنا کیا بنے گا. اور یاد رکھنا یہ ہمارا امتحان ہے, امتحان کہ ہم بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آنے والوں, اصلاح معاشرہ کی گفتگو سننے والوں, جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ انسان کروڑ پتی ہو جائے, ارب پتی ہو جائے, کھرب پتی ہو جائے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے. اگر ماں باپ کی دعا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ماں باپ کی دعا کو؟ ماں باپ کی دعا چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کی ولایت کو بھی چھنوا دیتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. آج کل کی لڑکیاں شوہر کو کہتی تمہارے اماں ابا رہیں گے, ہم نہیں رہیں. میں جانتا ہوں کہ ساس کو علم نہیں ہوتا, نئے دور کی بہو کے مقابلے میں اس کی نہیں بنتی, لیکن بہوؤں کو سوچنا چاہیے کہ آج میں بہو ہوں, کل میں بھی تو ساس بنوں گی. آج کسی کا بیٹا میرا شوہر بنا ہے, کل میرا بیٹا کسی کا شوہر بنے گا. اور ایک بات یہ یاد رکھنا, اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان, کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. اگر تم نے کسی کا بیٹا چھین کر کسی عورت کو ویران کیا, تمہارا ایک نہیں دو چھینا جائے گا. جتنا تم کسی کو ستاؤ گی اس سے زیادہ کوئی تمہیں ستائے گا. ساس بہو کے جھگڑے آج گھر گھر ہے, اور ہر بہو چاہتی ہے کہ میری ساس سسر میرے ساتھ رہے, میں آرام سے رہوں. میری بہن آج تو کسی کی ماں کو کسی کے بیٹے سے دور کرے گی, جدائی پیدا کرے گی, اللہ قیامت کے دن تجھے سزا دے گا, لیکن اس سے پہلے دنیا میں تیری گود خالی ہوگی میری بہن. میں بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں, آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا. اور جب آج تم کسی کو دکھ دو گی ساس کی شکل میں, کل تمہاری بہویں بھی تمہیں دکھ دے. خدمت کرو ان کی, وہ بک بک کرتی ہے تو برداشت کر لو ماں سمجھ کر. آئیے چلیے ایک میں نسخہ پیش کر دوں, ساس بہو کا جھگڑا ختم کیسے ہو. بہت آسان نسخہ میرے پاس, بہت آسان. اس میں پہلے ایک واقعہ بتاؤں گا, آپ کو سمجھ میں آئے گا نسخہ کیا ہے, توجہ کرنا. لیکن بہنوں سے کہتا ہوں اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ مت کرو, کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ ہے. وہ بیوی کبھی بھی عقل مند نہیں ہے جو اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے الگ کرے. اپنے شوہر کو جہنمی مت بناؤ, مت بناؤ جہنمی. یہ چند دن ہے,
گزار لو. اور ایک بات یاد رکھنا، شوہر بیوی جو وہ ساس بک بک کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، مصیبت دیتی ہے، آپ اس سے پیار کرو. دیکھو سب سے پیار کرنا سیکھو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں محبت کرنا سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میری تربیت کی اور مجھے اخلاق سکھائے. کیا اخلاق سکھائے؟ آقا فرماتے میرے اللہ نے مجھے 3 باتیں سکھائی. جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. یہ صرف سانس کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان اس 3 بات کو غور سے سنے. آقا فرماتے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. رشتہ دار دور بھاگتے قریب جاؤ، چچا تایا دور بھاگتے قریب جاؤ، دوستوں دور بھاگتے قریب جاؤ. آقا نے ہمیں اخلاق سکھائے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو. توڑنے کا مقابلہ توڑنے سے نہیں کرو، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، اور پھر جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو. 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرو، اس کی برکت دیکھنا. یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب بھی نفرتوں میں اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے، نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے، جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے. نفرت کے مقابلے میں کبھی نفرت مت بانٹو، نفرت کے مقابلے میں محبت دینا سیکھو. اہل نفرت ہار جائیں گے، اہل محبت جیت جائیں گے. نہیں جانتے اللہ اکبر کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی تلوار لے کر نفرت میں بھرپور آتا ہے، آج تو محمد کو قتل کر دوں گا. کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہونٹوں پہ دعا ہے. اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما. دیکھو نفرت ہار گئی، محبت جیت گئی. تلوار ہاتھ میں لینے والا قیامت تک کے لیے غلام بن نہیں دیکھتے. تاریخ ہے، تاریخ ہے، تاریخ ہے. نفرتیں ہمیشہ ہارنے کے لیے ہے، محبت ہمیشہ محبت پیش. جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے لیے میرے نبی کی دعا تھی اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے نہیں جانتے. محبتیں جیت گئی. فتح مکہ کے دن وہی لوگ مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے. آقا سے وہ سوچتے تھے کہ ابھی شان ابرو ہوگا اور خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن جانتے حضور نے کیا کیا؟ حضور نے کیا کیا؟ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. کیا اثر ہوا؟ جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کے معاف کرنے کا انداز دیکھ کر مسلمان ہو گئے. یہ ہے محبت. محبت بہت پاورفل چیز ہے. تلوار جہاں ہار جاتی ہے وہاں محبت کام کرتی ہے. تو حضرت محبوب الہی کا فرمان ہے، نظام الدین اولیاء سرکار فرماتے ہیں کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے. آج آپ کہتے ہو نا مولانا سب ہے سکون نہیں ہے. کیوں؟ سب ہے، اے سی ہے سکون نہیں، پنکھے ہے سکون نہیں، اچھا کھانا ہے سکون نہیں، مرغ مسلم مرگن غذائیں سکون نہیں، اچھے کپڑے سکون نہیں، اچھا مکان ہے سکون نہیں، اچھی دکان ہے سکون نہیں، اچھا کاروبار ہے سکون نہیں، اولاد ہے سکون نہیں، بیوی ہے سکون نہیں، ماں باپ ہے سکون نہیں. کہتے ہو سب کچھ ہے سکون نہیں. نادان، سکون نرم بستروں سے نہیں ملتا. دوسروں کو سکون عطا کرو تمہیں خود سکون کی دولت نصیب ہو جائے. آج تمہارے ضمیر اسی لیے بے قرار ہے کہ تم نے پیار دینا چھوڑ دیا، تم نے محبت دینا چھوڑ دیا. ارے میرے عزیز کتے کو روٹی دو تو اتنا سکون ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے پہ کتنا ملے گا؟ سوچو. درختوں کو پانی دینے پہ اتنا سکون ملتا ہے، کسی مسلمان کی خدمت کرنے پہ کتنا سکون ملے گا؟ تو میں جو نسخہ پیش کرنے چلا تھا میں نے کہا تھا جلدی ختم کر دوں گا، میں واقعی سمیٹوں گا، پھیلاؤں گا نہیں. ساس بہو کا جھگڑا کیسے ختم؟ بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ کشمیر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا گھر گھر کا یہ جھگڑے ہیں، لیکن بہت آسان ہے. ہم لوگوں کے پاس تو سب آسان ہے. کہتے ہیں بہنیں، نوجوان بہنیں غور سے سنیں، میں ان کی مجبوریاں جانتا ہوں. اکڑ دماغ اور کھڑ دماغ بڈھیاں یقین جانے ایسی بک پیچھے لگاتی ہے کہ جلدی جوانوں سے ہضم نہیں ہوتا. اگر بڈھی امی موجود ہے تو معاف کرنا، کھانا کھا کے بھی کہیں گی کہ مجھے کھلایا نہیں. بڑھاپے میں دماغ ہی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے تو نوجوان اس کو جلدی جب وہ برداشت نہیں کر پاتے. لیکن یاد رکھیں اتنا سوچنا کہ میں نے بھی بوڑھی ہونا ہے بس.
آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ میں نے بھی سوچنا ہے، جب ماں باپ بک بک کرے تو سوچتا ہے کہ ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے. اور یاد رکھنا، بوڑھوں کی بڑی برکت ہے. جس گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی. بوڑھوں کے قدموں میں برکت ہے. یہ بڈھے لوگ بہت قیمتی ہے. بلکہ اللہ فرماتا ہے جن کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے میں ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا کو رد کرنے میں حیا کرتا ہوں. جب انسان بڈھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا بھی اس کے گناہ مت لکھا کرو. اللہ تعالیٰ بڈھوں سے محبت کرتا ہے. بڈھے لوگ بہت اچھے ہوں، لیکن بہرحال اب وہ ہو جاتا ہے مسئلہ. ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی. ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی. شادی ہو کر کے جیسے ہی وہ اپنی سسرال گئی، شوہر تو تھا بہت اچھا، میاں بیوی میں پٹتی بھی اچھی تھی، لیکن بڑی بھی پیچھے لگی رہتی تھی. یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تنگ آ گئی بہو. تنگ آئی تو اپنے ابا کے پاس آئی. بابا یہ بڑھیا بہت پریشان کرتی ہے، بابا اس کا کچھ علاج بتاؤ. باپ شریف تھا. شریف باپ نے کہا بیٹا وہ تیرے شوہر کی ماں ہے، اگر وہ بک بک کرتی ہے تو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کو برداشت کر. یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ ماں کی بات بھی سنتے تھے. ابھی لوگ ماں کی نہیں سنتے تو ساتھ کی کیا سنیں؟ آج کی بچیاں تو ماں کی بھی نہیں سنتی، آج کے بچے تو ماں باپ کی نہیں سنتے. بہرحال تو وہ دور تھا، کہا بیٹی ماں سمجھ کے برداشت کر لے بیٹا، جانے دے. کہا نہیں میں واپس گھر آؤں گی. باپ نے کہا بیٹا شریفوں کی بیٹیاں شادی کا جوڑا پہن کے نکلتی ہے تو شوہر کے گھر سے پھر وہ کفن پہن کے نکلتی ہے. ہمارے یہاں شادی کے بعد واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہی میں آج کے ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو شے دے کے بگاڑو مت کہ ہم پال لیں گے، ہم پال لیں گے. ارے تو اپنی بیٹی کو سونے کے گولڈ کے پلنگ پہ سلا سکتا ہے، لیکن جو شوہر دے سکتا ہے کیا وہ تو دے سکتا ہے؟ بیوی کو سکون صرف شوہر کے ساتھ ملتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. بھائی وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے. باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے. ماں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے. سہیلیاں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے. شوہر کے پاس جو ہے وہ کسی اور کو دینے کے لیے جائز بھی نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتا. اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ظالم شوہر مل جائے، نباہ کر لو، کر لو نباہ. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کر کے نباہ کرے گی، ایسی عورت کو اللہ حضرت آسیہ اور مریم کا ثواب عطا فرمائے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں نا کہ اگر ظالم بیوی مل جائے، ہو بھی سکتا ہے، اگر مل جائے آپ بھی صبر کریں. موچوں پہ تاؤ دے کر طلاق کا پلان نہ کریں. طلاق مرد لوگ نہیں دیتے، نامرد دیتے ہیں. اگر مجھے نامردوں کی فہرست بنانے کی اجازت مل جاتی تو میں ان کے نام پہلے نمبر پہ رکھتا جنہوں نے بے قصور بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. وہ مرد نہیں، وہ ظالم نامرد ہیں. مرد ہوتے تو نباہ کرتے، کیونکہ کہتے وہ اس قابل نہ تھی، تو کیا قابل ہے. ارے ناقابل کو قابل بنانا یہی تو قابل لوگوں کی نشانی ہے. شریر گھوڑے کو بس میں کرنا عیب نہیں ہے، یہ گھوڑ سوار اچھا گھوڑ سوار ہونے کی نشانی ہے کہ شریر سے شریر گھوڑا وہ قابو میں کر لیتا ہے. یہی تو ہے. اس لیے اگر بیوی تمہیں ظالم مل جائے تم صبر کرو. آقا فرماتے اللہ صبر ایوب کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا. تم بھی تھوڑا صبر سے کام. اور یاد رکھنا پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے. بہترین بہادر انسان وہ جو غصے کو پی جائے. غصے کو پینے والا اور اپنے ہاتھوں کا زور اپنی کمزور بیویوں پہ دکھانے والوں وہ مرد نہیں ہوتے جو عورتوں کو مارا کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کمینے لوگ ہیں، کمینے جو عورت کی عزت نہیں کرتے. حضور کی میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں یہ باتیں کرتا. فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے حدیث کے الفاظ لکھے جو بیوی کو کی عزت نہیں کرنا جانتے وہ کمینے ہیں، کمینے. شریف انسان وہ ہے جو بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. ہاتھ میں تسبیح رکھ کر مکاری کرنے کو اچھائی نہیں کہتے.
کندھے پہ مسلح ڈال کے گھومنے کو اچھائی نہیں کہتے، صرف داڑیاں رکھ کر کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جاؤ بیویوں کے دل جیتو۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، جلدی جلدی سفر پورا کرتے چلتے ہیں۔ مجھے سردی کا احساس ہے اور میں جانتا ہوں 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد سردیوں میں حاجتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے جگر کو پھر سلام کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کو پھر سلام کرتا ہوں، لیکن بات پوری کروں گا جلدی سے۔ تو اس لڑکی نے کہا اپنے بابا سے، بابا میں چھوڑ آتی ہوں گھر، شوہر اچھا ہے لیکن ساس اچھی نہیں۔ کہا بیٹی شریفوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے کہ بیٹی آ کر کے بیٹھ جائے، نہ ہم تجھے نہیں بٹھائیں گے، جا نباہ کر۔ اب باپ کی طرف سے جب شے نہیں ملتی، ماں کی طرف سے شے نہیں ملتی، تو پھر بچیاں نباہ کرتی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، کچھ بچیاں کچھ چنچل ہوتی، بے باک، تو جب دیکھتی کہ ماں باپ شے نہیں دے رہے تو پھر وہ خودکشی کا سوچنے لگتی۔ یاد رکھنا دنیا کی جو مصیبت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اگر دنیا کی مصیبت سے تنگ آ کر کے خودکشی کرو گے نا تو قیامت تک جہنم کے اندر تم نے جیسی خودکشی کی ہے ویسی بار بار تمہیں مارا جائے گا۔ جیسے تم نے پھانسی لی تو بار بار جہنم میں تمہیں پھانسی دی جائے گی، اگر تم نے زہر پیا بار بار تمہیں جہنم میں زہر پلایا جائے گا، اگر تم نے چھورا بھوگ لیا تو تمہیں بار بار تمہارے اندر چھورا بھوگا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس لیے خودکشی کی تھی کہ چین مل جائے، لیکن یہ 2 دن کا چین دنیا میں نہیں ملا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو گئے جب تک اللہ چاہے گا۔ خودکشی کرنے والوں کو دیر تک عذاب ہوگا، خودکشی کرنے والوں کو بہت عذاب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا خودکشی کرو گے تو بھی جیسے خودکشی کیے بار بار ویسی مارے جاؤ گے، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو جیسے انداز سے تم نے کسی کو قتل کیا ویسی تمہیں بھی جہنم کے اندر قتل کیا جائے گا۔ اور آقا فرماتے جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ چڑیا کو بے گناہ نہیں مار سکتے، چڑیا کو بے ضرورت نہیں مار سکتے، کھیل کود کے لیے چڑیا نہیں ماری جا سکتی۔ اگر آپ کو کھانا ہے اور جو علماء نے جو بتائے ہیں معاملات اسی، اگر کوئی کھیل کود کے لیے چڑیا کی زندگی سے کھیلے، حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیل کیا ہوگا تو وہ چڑیا اللہ سے فریاد کرے گی مولا فلاں نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا تھا، آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چڑیا کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح سنائی دے گی، اور اللہ فرمائے گا آج انصاف کا دن ہے، اگر کسی نے چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا ہے اس کے اعمال برباد کیے جائیں گے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے جو کھیلے اس کے اعمال برباد کر کے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جو انسانوں کی زندگی سے کھیلے اس کا کیا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، توبہ کرو بدلو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر کبھی خودکشی کا مت سوچنا، یہ دنیا ہے، چند دن میں دنیا گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آخرت کا سوچو، آخرت میں بہت مزے ہیں، بہت مزے ہیں، آخرت میں بہت کرم ہے، جو چاہو گے وہ نعمتیں ملے گی، دنیا سنوار لو، بس دنیا میں صحیح سے جی لو۔ تو اس لڑکی نے سوچا ابا تو شے نہیں دے رہے، ابا تو میری مدد نہیں کر رہے، تو اس لڑکی نے کیا کیا، اس کے ابا کے گہرے دوست تھے ایک حکیم صاحب، اور وہ واقعی حکیم تھے، یعنی ایسی آلو چالو بازاری آدمی نہیں، وہ واقعی حکیم تھے۔ حکیم یعنی حکیم کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہو نا، وہ جڑی بوٹی کی دوائیں وغیرہ بناتے ہیں، وہ لوگ اس دور میں بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، دوائیں بنانا بھی جانتے تھے، حکمت کی باتیں کرنا بھی جانتے تھے۔ تو بچپنے سے چچا چچا کہتی تھی، ابا کے گہرے دوست تھے، سوچا ابا مدد نہیں کرے چچا کے پاس چلو۔ وہ حکیم صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی چچا جان ساس بہت ستاتی ہے، ظالم، گالیاں دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، مصیبت کھڑی کرتی ہے۔ ابا کو شکایت کی، ابا شکایت قبول کرنے تیار نہیں، اماں کو شکایت کی، اماں شکایت قبول کرنے تیار نہیں۔ اب چچا ایک کام کرو نا، آپ دوا بنانا جانتے ہو نا، تو ایسی کوئی دوا بناؤ میں بڑھیا کو کھلا دوں تو بڑھیا مر جائے، اس کا قصہ ختم ہو جائے۔ حکیم صاحب واقعی حکیم نے کہا ہاں صحیح کہا بیٹی، بہت صحیح بات، لیکن تیرا روز اس سے جھگڑا ہوتا ہے، تیری ساس، اگر بڑھیا اچانک مرے گی تو لوگوں کو شک ہوگا نا کہ بہو نے مار ڈالا۔ اپنے ایک آئیڈیا چلتے ہیں، کیا اس کو اچانک نہیں مارتے،
3 महीने के अंदर मरेगी बुढ़िया, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा स्लो पॉइजन यानी थोड़ा थोड़ा जहर रोज देंगे उसको। 3 महीने की मैं पुड़िया बना देता हूं, खाने में जहर देना, लेकिन लड़ना मत वरना फिर शक होगा कि बहू ने मारा। तो करना क्या? 3 महीने तक तुझे सब्र करना है। तो क्या कहा कि बुढ़िया के पैर दबाना, उसके सर में तेल डालना, कंघी करना, उसके कपड़े धुलना, उसको खाना खिलाना, इतना प्यार की एक्टिंग कर कि ऐसा लगे कि तू उसकी बेटी है। तो होगा क्या? जब वो मर जाएगी जहर से तो तुझे तेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं आएगा कि तूने मारा है। उसने कहा 3 महीने अगर बुढ़िया को झेल लूं तो हमेशा के लिए मेरी राहत ही राहत है। तो चलो 3 महीने पैर दबाने में जाता क्या है, 3 महीने खाना खिलाने में जाता क्या, 3 महीने खिदमत करने में जाता क्या है। बुढ़िया लेकर आई चुपके से। अब आई तो बड़ी भी ने कहा कहां गई थी? अम्मा वो तो मैं ऐसे ही गई थी, अपना अंदाज प्यार का। अब वो गाली दे रही है, चुप है। अम्मी मैं खाना दूं तुम्हें? चल जा यहां से, निकल बदमाश कहीं की। जो भी हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, जैसे आप सुनते देखते रहते हैं। इसने कहा नहीं अम्मी आप नाराज हो ना, मैं आपको खाना देती हूँ। एक बात याद रखना मेरे अजीज, कुत्ते को भी प्यार दो ना तो कुत्ता भी दुम हिलाने लगता है, बकरी को भी सहलाओ ना तो बकरी और गाय भी गर्दन झुका देती है। प्यार में वो असर है, प्यार में वो तासीर है। पत्थर भी मोम होता है, कुत्ते भी जेर होते हैं, जानवर भी सर झुकाते हैं। आप कभी किसी जानवर के हाथ बदन पे हाथ फेर के देखना प्यार से, न गर्दन झुकाए तो फिर कहे। फितरत है। मोहब्बत की तासीर, मोहब्बत बड़ी पुर असर है, मोहब्बत में बड़ी तासीर है। जो मुहिम हथियारों से सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर हो जाती है। एक दिन गुजरा, उसने वो पुड़िया खाने में मिला दी, नाश्ते में खाने में मिलाकर बुढ़िया को दिया। पैर दबा रही है, सर दबा रही है, कपड़े पेश कर रही है। बुढ़िया सोच रही है ये इतने मूड में आज कैसे है, ये बदमाश हमेशा सताती रहती है, मुंह चलाती रहती है, और ये आज बड़ी खिदमत कर रही है। सोचा हो सकता है कोई बात हो। दूसरा दिन फिर वही, तीसरा दिन फिर वही। बहू के दिमाग में चल रहा है 3 महीने खिदमत करो, हमेशा के लिए छुट्टी पाओ। जैसे ही 8-10 दिन गुजरे, अब ये प्यार देने वाली बहू प्यार दे रही, तो बुढ़िया ने सोचा या अल्लाह मेरी बहू मुझे इतना प्यार दे रही, मैं वही कम वक्त दिल में उसका कीना लेके बैठी। तो बुढ़िया ने भी सोचा जब बहू बदल गई तो मुझे भी बदल जाना चाहिए। अब वो दोनों में प्यार हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। 8-10 दिन में ये हुआ तो बहू जो है वो सास को मां की तरह लगने लगी, और सास जो है वो बहू के लिए बहू जो है वो सास को बेटी की तरह दिखने लगी। अब वो सास बहू एक दूसरे के बगैर रह नहीं रहे, इधर मोहब्बत हुई तो उधर भी मोहब्बत हो गई। अब बेटी 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 कह के पुकारती है, घर का माहौल बदल गया, झगड़ा खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये भी इसके बगैर नहीं, वो भी इसके बगैर नहीं। इसको अचानक ख्याल है अरे बुढ़िया तो 3 महीने बाद मर जाएगी, मेरी इतनी अच्छी सास 3 महीने बाद मर जाएगी। 15 दिन के बाद रोते धोते पहुंची, चच्चा चच्चा वो जो आप हमने 15 पुड़िया तो खिला दी उसको, और वो मर जाएगी, तुमने 3 महीने के लिए कहा था। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार कर रही चच्चा, जो मुझसे इतना प्यार करे वो मर जाए मुझे गवारा नहीं, चच्चा मेरी सास को बचा लीजिए। मुस्कुराकर बड़े मियां ने कहा बेटी मैं जानता था जब तू अपनी सास को प्यार देगी ना बेटा तो वो भी तुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगी। तो किसी को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा ना कि मोहब्बत के बदले में नफरत ही करे, लेकिन एक ना एक दिन मोहब्बत अपना असर दिखाती है। बेटा मैंने जहर नहीं दिया था, वो तो ऐसे ही तू अगर मैं मना करता तो तू कहीं और चली जाती, गलत रास्ते भी चली जाती, किसी बदमाश के पास चली जाती जो वाकई तुझे जहर देता। तो मैंने सोचा कि मना भी ना करूं और ये काम भी कर दूं। तो मैं जानता था जब तू प्यार करेगी तो वो भी प्यार करेगी। मेरी बहनों ये पुड़िया आप भी लेकर जाओ, अपनी सास की खिदमत करो, नंदों की खिदमत करो, जिठानियों की खिदमत करो। आपसे भी कहता हूं लोगों से प्यार करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये कादरी फकीर आपकी बस्ती में तुम्हें गारंटी दे के जा रहा है, सबसे प्यार करो, दुनिया कदम में न झुक जाए तो फिर कहना। आखिरी बात अर्ज करूं आपके सामने, बस तवज्जो से सुन ले। आखिरी बात अर्ज करूं आपके सामने, अल्लाह के रसूल ने किस किस को माफ किया, अल्लाह के रसूल ने कैसे कैसे लोगों को माफ किया जानते हैं? आखिरी बात देखो हुजूर ने कैसे माफ किया। माफ करना सीखो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते माफ करने से इज्जत नहीं जाती और सदका देने से माल कम नहीं होता। माफ करो खुदा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा, सदका दो अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत अता करेगा। एक सुने तवज्जो से, आखिरी बात उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं।
توجہ سے سنو، مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کا دن تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی پہ تلوار نہیں اٹھانا، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے نام بلیک لسٹ میں گویا کے رکھے تھے، یعنی یہ دکھے تو اس کو دکھے تو قتل کر دینا ہے، کیونکہ وہ لوگوں نے کیے ہی تھے ایسے کام۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے، ان میں ایک نام تھا وحشی۔ یہ وحشی کون ہے جانتے ہیں؟ وحشی اللہ اکبر، یہ وحشی وہ شخص ہے، وہ جوان ہے جنہوں نے رسول اللہ کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا، اور قتل کر کے سینہ چیرا تھا، اور ایک عورت کے حوالے کیا تھا، اس عورت نے وہ کچا چبایا تھا کلیجہ اور تھوکا تھا، کان کاٹے تھے، ہونٹ کاٹے تھے، ناک کاٹی، انگلیاں کاٹی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے بھی ایسا کیا بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور حضور نے ان کو معاف کیا۔ تو اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے کچھ کر دیا تو اسلام لانے کے بعد ہم اس پر تان نہیں کر سکتے، یاد رکھنا۔ حضور نے جن کو معاف کر دیا، اب ہم ان مردے گڑوں کو، ان گڑے ہوئے مردوں کو نہیں اکیل سکتے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یاد رکھنا، جس کو رسول اللہ نے معاف کر دیا اب ہم غلام ہونے کی حیثیت سے ان پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، نکتہ چینی نہیں کر سکتے، ان کے عیب بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے کیسے اپنا بنایا؟ وحشی ایک حبشی غلام ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، نشانے باز ہے، امیر حمزہ کو قتل کیا اور کان کاٹے، ناک کاٹی، انگلیاں کاٹی۔ آقا کا فرمان تھا وحشی دکھے گا اس کو جاں دکھے قتل کر دیں، جاں دکھے۔ کسی نے وحشی سے کہا وحشی تیرے نام کے حوالے سے محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وحشی جاں دکھے اسے قتل کر۔ تو ان کے صحابی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں وحشی، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وحشی نے کہا جب مجھے قتل ہی ہونا ہے تو میں ان کے صحابہ کے ہاتھ سے کیوں قتل ہوں؟ بھائی جب قتل ہی ہونا ہے تو میں بہادر آدمی، بڑے آدمی کے ہاتھ سے قتل ہوں گا تو زندگی بھر میرا نام رہے گا۔ میں ڈائریکٹ جاؤں گا محمد عربی کے پاس اور ان کو کہوں گا وہ خود ہی قتل کریں۔ بھائی جب وہ مجھے قتل کریں گے تو میرا نام رہے گا نا، میں ان کے صحابہ کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوں گا۔ اور وحشی بہادر آدمی تھا، آ گیا فتح مکہ کے دن، آگے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نظریں جھکائے، گردن، حضور کی عادت تھی، حضور ہمیشہ گردن جھکا کے اور نظریں جھکا کر کے بیٹھا تھے۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کی نظریں جھکی ہوئی ہے۔ وحشی مضبوط جسم آدمی، قد چھوٹا ہے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہے، اور وحشی جو وہ حبشی نسل ہے، مضبوط جسم، بہت تیز و ترار، آ کے کھڑا ہوتا ہے اور مخاطب ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میرے قتل کا حکم دیا؟ حضور نے نظر اٹھائی، کون ہے تو؟ مجھے کو وحشی کہتے ہیں، حمزہ کا قاتل ہوں میں۔ ہاں میرے چچا کو تو نے قتل کیا، ان کا سینہ چیرا، کان کاٹے، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، انگلیاں کاٹی، عورتوں نے اس کو پرو کر کے زیور کی شکل میں پہنا تھا۔ تو یہ نا میرے چچا کا قاتل وحشی تو ہے نا؟ ہاں میں نے قتل کیا آپ کے چچا کو، اسی لیے حکم ہے تمہیں قتل کیا جائے۔ تو اچانک اس کی زبان سے نکلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کون؟ چچا کا قاتل، وہ چچا جن کو حضور باپ کا درجہ دے، اپنے چچاؤں میں ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ سوچو مسلمانوں، ہم نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کو آئیڈیل بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا انداز کیا ہے؟ ہماری پھوپھیوں سے ہماری نہیں بنتی، ہمارے چچاؤں سے ہماری بات بند ہے، ہمارے رشتہ داروں سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، مولما کی موجودگی میں آئی عرض کیے جا رہا ہوں، داڑھی، ٹوپی اور نماز
تمہیں اس وقت تک جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک تمہارے سینوں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، مومنوں کے لیے محبت نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان لوگوں کے سجدے اور ان کی دعائیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو جھانک کے دیکھو، چچاؤں کے لیے کینہ، بڑے ابو کے لیے کینہ، دادیوں کے لیے کینہ، بھائیوں کے لیے کینہ، بھابھیوں کے لیے کینہ۔ اور سجدوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ مارے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو خنجران قوم ملت کہلانے والوں، حاجی نمازی کہلانے والوں، داڑھی ٹوپی والے کہلانے والوں، یہ دنیا میں تو تمہیں ٹائٹل مل گئے، لیکن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو تمہارا نیکیوں کا دفتر زیرو ہوگا، زیرو۔ اس دن پچھتاؤ گے، میں نے تو حج بھی کیا تھا، عمرے بھی کیے تھے، زکاتیں بھی دی تھی، نمازیں بھی پڑھی تھی، کہاں گئی میری نیکیاں؟ لکھی نہیں گئی۔ تو کہا جائے گا بندے کیا تجھے یاد نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں مسلمان کے لیے کینہ ہے اس کی نیکیاں تو ضائع ہو گئی، اس کی نیکیاں تو لکھی نہیں گئی، ان کے منہ میں مار دی گئی ان کی نیکیاں۔ کیا بنے گا آپ کا؟ کیا بنے گا؟ کب تک نفرتوں کے سوداگر بن کر زندگی گزارو گے؟ ہم نفرت کے لیے نہیں آئے، ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ اپنی ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، انسان نہیں لڑا کرتے۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ ایک کی بکری نے دوسرے کے آنگن میں پیشاب کر دی، اسی پر قتل ہو جاتا ہے۔ میرے آنگن میں تیرا کچرا کیوں آ گیا، اسی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں مقدمے لکھائے جاتے ہیں۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی کہ کچرا پھینکنے پہ مقدمے؟ شرم نہیں آتی؟ کس مذہب اسلام کی بات کرتے ہو؟ گوشت تو مچھلی داڑھی ٹوپی والے صرف نہیں، داڑھی اور ٹوپی کی اہمیت اسلام میں ضرور ہے، ہم اس کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اس دل میں تقوی ہے۔ محبت والا دل نہ ہو، اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ تمہیں پتا ہے شب قدر میں جبریل اور جو فرشتے آتے کیوں آتے ہیں؟ سال بھر فرشتے اور جبریل اللہ سے کہتے اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے اور ان کی زیارت کرنے دے جو عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو ہم نہیں کر سکتے وہ عبادت جو مسلمان کرتے ان کی زیارت کرنے دے۔ تو کون سی عبادت ہے جو جبریل نہیں کر سکتے؟ توجہ ہے؟ کون سی عبادت ہے جو جبریل نہیں کر سکتے؟ کون سی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے اور آپ اور ہم کرتے ہیں؟ اور جبریل کھاتے نہیں نا میرے عزیز، جبریل کھاتے نہیں ہے نا، وہ کھانے سے محفوظ ہے، پاک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ عبادت جو جبریل نہیں کر سکتے تم کرتے ہو، کون سی؟ بھوک مجھے لگی ہے، کھانا میرے پاس ہے اور میں نے وہ کھانا کسی اور کو کھلا دیا، یہ کام جبریل نہیں کر، فرشتے نہیں کر سکتے نا، کیونکہ فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں۔ کوئی بیمار تڑپ رہا ہو اس کے سرانے جا کر تم اس کو تھپڑیاں دیتے، یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے۔ کوئی مصیبت زدہ آئے تم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہو، اپنی ضرورت کو کچل کر اس کی مصیبت دور۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو فرشتے نہیں کرتے، وہ تم کرتے ہو، یہ اس کو درد دل کہتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ایسی عبادت کرنے والوں کے لیے فرشتے زمین پر ان کی زیارت کرنے کی، اس کو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے۔ اور بھی عبادتوں کا مفہوم ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا تو عرض کیا کر رہا تھا؟ وحشی نے کہا اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ سوچو رحمت للعالمین کی عدالت میں ایک مجرم قتل کا، وہ بھی چچا کے قتل کا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ تو میرے آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ بغیر توقف کیے رکے ہوئے ہاں میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، بالکل تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ معافی ہو سکتی کہاں؟ ایک شرط ہے، کہا کیا؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ یہ اسلام ہے۔ اچھا اب وہ وحشی دماغدار ذہین آدمی کا کلمہ پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ کلمہ پڑھے گا تو تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، سب جرم معاف ہو جائیں گے اور اللہ تجھے جنت دے گا۔ کہا کلمہ پڑھ لوں گا آپ معاف کر دیں گے، اگر آپ کا اللہ معاف نہیں کرا تو آپ معاف کر دیجئے نا، کلمہ پڑھنے سے آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں ضمانت دیتا ہوں وحشی
جب میں معاف کروں گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے. چچا کے قاتل کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ اس کو معافی کی ضمانت دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تجھے ضرور معاف کرے گا. یہ ہے حضور کا کردار. ہمارے پاس کیا ہے؟ آئیے، اگر آپ سے کوئی معافی مانگتا ہے معاف کیجیے. باپ کا قاتل بھی معافی مانگے معاف کیجیے. اور اگر آپ معاف نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا میں معافی مانگنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. محبتوں کے سفیر بنو، محبتوں کو عام کرو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محبتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کل جو آپ نے کھول رکھا ہے نفرتوں کی دکانیں، مومن نفرت نہیں کرتا. مومن کے دل تو نرم ہوتے ہیں، پیار سے بھرے ہوتے ہیں. اور یہی نفرتوں اور خود غرضیوں کا ماحول ہے کہ جب رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہو نا میرے بھائی، تو بھی سوچتے ہو کہ جائز زیادہ کہاں سے ملے گا، پیسے زیادہ کہاں سے ملیں گے، اور یہ کہاں سے ملے گا، وہ کہاں سے ملے گا. یہ لالچ چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا یہ ساری چیزیں جو ہم نے خود غرضی اور دنیا پرستی کے لیے کر رکھی ہے، اسی کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہیں. آج یہ ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے، سب بچیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی غلط روش سے اپنی بچیوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو بچیاں معاذ اللہ کبھی کبھی جسم بیچنے لگتی ہے، غلط رستے پہ چلی جاتی، وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تو شادیوں کو مہنگا کر رکھا ہے، جہیز کے نام پر، اس کے نام پہ، اس کے نام پر. تو اچھی خاصی بچیاں مجبور ہو کر کے سوچتی ہے کہ چلو چلو جو ہے وہ اب جسم بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور وہ کرو. حالانکہ میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، مجبوری کے اندر انسان کو اتنا گرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ راستے پر انسان خود بخود چلا جاتا ہے. مجبوریاں انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے، غلط راہوں پہ لے جاتی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، سوچو تو صحیح، تم نے جہیز کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے غریب بچیوں کو نظر انداز کر رکھا ہے، غریب بچیوں کو چھوڑ رکھا ہے. جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں لوجوں میں بکتی ہوگی، ان کی آبروؤں کا نیلام ہوتا ہوگا، ان کی آبروؤں کا سودا ہوتا ہوگا، تو اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم قیامت کے دن جاؤ گے رسول اللہ کو منہ دکھانے کے لیے، اور حضور کہیں گے کہ تیری غلط رسومات کی وجہ سے میری امت کی بیٹیاں بک رہی تھی، ان کی آبرو اور حیا بک رہی تھی، اور حضور نے تم سے منہ پھیر لیا، تو تم کیا کرو گے؟ اتنا ظالم معاشرہ بنا رکھا ہے کہ آج بیٹیاں غلط رستے پہ جاری. ہمارے یہ جہیز کی رسمیں، یہ پیسوں کی رسمیں، یہ دولت کی رسمیں، بھکاری بنے ہو. رسول اللہ نے کون سا جہیز دیا؟ حضور کے یہاں شادیاں ہوئی تو کون سا جہیز لیا، کون سا جہیز دیا؟ بلکہ لوگ اس موقع پہ دیندار لوگ بھی لالچ کا شکار ہوتے ہیں. یاد رکھنا، تمہاری دینداریاں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. منافق نہ بنو، جو بولتے اس پہ عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہو تو وہ جگہ، وہ مکان ڈھونڈتے ہو جہاں جہیز کی بھیک ملے گی، لالچ سے جاتے ہو. اگر سب جہیز کی لالچ میں پڑیں گے تو شریف بیٹیوں کا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ غریبوں کا کون ہوگا؟ اور یاد رکھنا، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے جوانوں، کسی کا بھی دیا ہوا جہیز آخری دم تک تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. مگر یاد رکھنا، اگر تم نے کسی غریب کی بیٹی کو جہیز کے بغیر گھر لایا اور اس کے دل سے دعا نکل گئی، تو انشاءاللہ وہ دعا تمہاری نسلوں تک کام آئے گی. جہیز نسلوں تک کام نہیں آئے گا، جہیز نسلوں تک کام نہیں آئے گا، لیکن دعائیں نسلوں تک کام آئے گی. میں تو آخری بات کہنے چلا تھا، لیکن اشارہ ہوا، ایک بات اور سن لیں، بس اس پہ بات پوری. ایک بات اور، حالانکہ اتنی رات گئے، میں خود بھی تقریر کو پسند نہیں کرتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں ہنسا نہیں پاتا ہوں تقریر میں، تو مجھے 11 بجے مائک دے دیا. لیکن کچھ لوگوں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو بہرحال سن لے. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بیٹوں کو بیچو مت.